السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سازشیں تیز تر ہو گئی ہیں، آپ کے سامنے دو تین ایسی چیزیں رکھنے لگا ہوں کہ آپ حیران بھی ہو جائیں گے، پریشان بھی۔ لیکن سب سے پہلے ایک غلط فہمی کا میں آپ کو بتا دوں، فلسطینیوں پر جو ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا گیا ہماری اسمبلی میں، لیکن حکومت یعنی جو گھس بیٹھیے ہیں وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے فلسطینیوں کے حق میں یا جنگ بندی کے لیے جو بھی ریزولوشن تھا اس کے خلاف ووٹ دیا یا اس کو پاس کرنے سے انکار کیا۔ میں اس حوالے سے کچھ حقائق بتا دوں کیونکہ یہ پورا نظام جھوٹ پر کھڑا ہے۔ جیسے عمران خان نے کہا کہ اس پورے نظام میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو سچ بول سکے، تو سچ پھر ہمیں دکھانا پڑتا ہے۔ یہ ذرا سنیں کہ کس کے مشورے پر یہ ریزولوشن آیا، یہ ملاحظہ کریں۔ اور اس ہاؤس جی اس ہاؤس کا اس کے اوپر ایک جوائنٹ ریزولوشن آنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، میرا خیال میں یہ لا منسٹر صاحب جی اس ہاؤس کا جوائنٹ ریزولوشن آنا چاہیے، یہ اسد کیسر نے کہا۔ پھر پی ٹی آئی کے چیف ویب ہیں عامر ڈوگر، وہ کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بے دردی سے وہاں قتل عام ہو رہا ہے اور مسلم امہ خاموش ہے، تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان بے گناہ جو شہداء ہیں ان کی فاتحہ خوانی کی جائے۔ جی ناظرین اکرام، ریزولوشن بھی پی ٹی آئی کے کہنے پہ اور فاتحہ خوانی بھی پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہوئی، لیکن پروپوگنڈا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فلسطینیوں کے حق میں جو ریزولوشن تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو ان حقائق کو درست کرنا ضروری تھا۔ دوسری جانب صورتحال کافی سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ شیر افضل مروت کچھ کہتے ہیں، پھر اس کا جواب کوئی اور دیتا ہے، پھر باتیں بڑھتی جاتی ہیں، پھر غداری کے فتوے دونوں طرف سے جاری ہو رہے ہیں، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، اور صورتحال اب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے، ان ساری چیزوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ پھر شاندانہ گلزار کو آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت اور اسد کیسر کے ساتھ وہ پریس کانفرنس میں موجود تھیں، انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی، میں وہ ٹویٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ صاحبزادہ حامد رضا کی جو ٹویٹ ہے وہ ذرا سنیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دوست اپنے معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر ہے، اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا، میری طرف سے کوئی درخواست نہیں گئی تھی انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک۔ میرے پاس بتانے کو وہ کچھ ہے کہ اگر میں نے بھی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ میری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور میں فضول کی میڈیا پبلسٹی کے لیے عمران خان کا برا نہیں سوچ سکتا، صرف اس لیے خاموش ہوں ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں۔ اب یہ بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے کہ ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں، مطلب ہدایات کہیں سے مل رہی ہیں۔ اب شیر افضل مروت نے دو بہت بڑی باتیں کی جس کے بعد شاید یہ رد عمل آ رہا ہے مختلف طرف سے۔ ایک یہ کہ جو مخصوص نشستیں ہمیں نہیں ملیں اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے شیرانی گروپ، جو جے یو آئی شیرانی گروپ ہے، عمران خان نے پہلے ان کی منظوری دی تھی، ان سے بات چیت بھی ہو گئی تھی، ملاقاتیں بھی ہو گئی تھیں، پھر اچانک یہ بیٹسمین کہاں سے آ گیا، پی ٹی آئی کا وہ بلے باز کہاں سے آ گیا، یہ کون لایا، انہوں نے اس پر بھی سوالات اٹھائے، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی کہ مجلس وحدت المسلمین کا پھر جب طے ہو گیا تھا تو پھر اچانک یہ سنی اتحاد کونسل کا کہاں سے آ گیا۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو اس کے جواب میں صاحبزادہ حامد رضا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ سچویشن کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ شاندانہ گلزار کی بھی ٹویٹ سنیں، جنہوں نے شیر افضل مروت اور اسد کیسر کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ ظاہر ہے وہ بولی نہیں تھی، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن وہاں موجود تھی جب شیر افضل مروت کچھ لوگوں پر الزامات بھی لگا رہے تھے۔ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا جو کنٹروورسی ہے، میں اسے اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے جو لائلسٹ ہیں، جو وفادار ہیں، ان کی بات نہیں کر رہی، جو پریٹینڈرز ہیں یعنی جو دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے وارننگ دی تھی اپنے دوستوں کو کہ عمران خان کے کنٹینر سے اتر جاؤ، ایک رات پہلے ہی انہوں نے وارننگ دے کے بتا دیا تھا، اور پھر عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا
آپ کو ایونچولی یہ سب پتہ چل جائے گا, آپ فگر آؤٹ کر لیں گے, آپ کو سب معلوم ہو جائے گا. یہ انہوں نے نام لیا ہے کہ دوز ہو وارنڈ دیئر بڈیز ٹو اسٹیپ آف دا کنٹینر دا نائٹ بیفور the assassination attempt on خان صاحب, you will eventually figure it out. یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں یا ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوں جن کو عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے سے ایک رات پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے کنٹینر پر نہیں چڑھنا. تو وہ کون کون سے لوگ تھے جو کنٹینر پر نہیں چڑھے لیکن تھے عمران خان کے قریبی یا ٹاپ پوزیشن پر, ان کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں. مطلب کہ اس وقت ساری گڑبڑ انہی کی طرف سے تھی یا انہیں اس معاملے کا پتہ تھا. اب ایسے میں شیر افضل مروت کا بھی جواب آیا ہے. بہت سارے لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں. ایک ارسلان بلوچ ہیں ٹویٹر پر, کافی زیادہ شیر افضل مروت کے بھائی کو جو خیبر پختونخوا کی کابینہ میں ڈالا گیا, وہ اس پر کافی آواز اٹھا رہے ہیں, کافی ووکل ہیں کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے. جن لوگوں نے قربانیاں دیں, جیلیں کاٹی, تشدد برداشت کیا, ان کو نہیں, لیکن شیر افضل مروت کے بھائی کو, جو کہ عمران خان کے مخالف رہے ہیں ابھی سے چند مہینے پہلے تک, 2023 تک ان کی ٹویٹس اور پوسٹیں موجود ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ رجیم چینج کے بعد ان کا نظریہ بدل گیا تھا, ایسا نہیں ہوا. عمران خان کو گولی لگنے کے بعد نظریہ بدل گیا تھا, وہ بھی نہیں ہوا. 9 مئی کے بعد ان کا فوری نظریہ بدلا, تو یہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد بھی ان کی کچھ ٹویٹس موجود ہیں جو عمران خان کی فیور میں نہیں بلکہ خلاف تھیں. تو ارسلان بلوچ اس پر بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو شیر افضل مروت نے ڈائریکٹ ان کا نام لے کر بات کی اور کہا ہے کہ میں انفارم کرنا چاہتا ہوں اپنے مخالفین کو, انکلوڈنگ دا ڈو آف ٹریٹرز, یعنی جو غداروں کی جوڑی ہے, میں اس کو بھی انفارم کرنا چاہتا ہوں. ارسلان بلوچ اور اس کا جو استاد ہے اور جو باقی سب ہیں, میں آپ کی کمپین سے امپریس نہیں ہوا جو میرے خلاف آپ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ بڑے پیمانے پر یہ کمپین کریں. ارسلان کا ایک مینٹر یہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ سینٹ کا کینڈیڈیٹ تھا, لیکن میں نے اس کو وہاں سے نکلوا دیا. وہ بندہ ایک پی این کی جاب لینے کے بھی قابل نہیں ہے, اور اسے اپنی میڈیا میں جو پوزیشن ہے اسے بھی جیلسی گارڈ کرنا چاہیے. میں اپنے اپوننٹس کو ایک تھپکی دوں گا, یعنی شاباش دوں گا اگر وہ 10,000 پوسٹیں میرے خلاف کر سکیں یا کروا سکیں, اور میں ان کی پرفارمنس 1 مہینے بعد دیکھوں گا, جائزہ لوں گا. ناظرین کرام, میں کیونکہ بہت سے سوشل میڈیا کے لوگوں کو فالو کرتا ہوں, کوئی شک نہیں تحریک انصاف کے لوگوں کی انٹرنل فائٹنگز بھی ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن کوئی کسی کو اس طرح سے غدار اور یہ سب نہیں کہتا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے انٹرنل کلچر سے واقف نہیں ہے. اگر کسی بھی کانسپریسی تھیوری پر اعتبار نہ کیا جائے, سب وفادار ہیں, شیر افضل مروت بھی صحیح سائٹ پر کھڑے ہیں, دوسرے بھی ٹھیک سائٹ پر کھڑے ہیں, غلط فہمی میں بس زیادہ باتیں ہو گئی ہیں, کھل کے سب سامنے آ گیا ہے, ابھی ہم یہی سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھی وہ پی ٹی آئی کے انٹرنل کلچر کو نہیں سمجھ رہے اور لوگوں کی روٹس کو نہیں سمجھ رہے, کیونکہ جن لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے 10 15 سال سے وفادار ہیں اور ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو غدار کہنا ضروری نہیں ہے. شاید آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے بارے میں وہ غلط معلومات پھیلا رہے ہیں, میں اس کو کلیئر کروں گا. تو الفاظ کا چناؤ بہت اہمیت رکھتا ہے یہاں پر. اب ناظرین اکرام, جب میں یہ ساری ڈیولپمنٹس دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے, غلط فہمی کون پھیلا رہا ہے. میں اس پر کوئی رائے نہیں دے رہا, لیکن یہ بات اب واضح طور پر کی جا سکتی ہے یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے کہ کوئی ہے قوت جو باہر سے تحریک انصاف سے شکست کھانے کے بعد اب تحریک انصاف کو اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. اب وہ کون سی قوت ہے یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ کون سی قوت ہے جو عمران خان سے شکست کھا چکے ہیں, ہر میدان میں کھا چکے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت کو چلانے کے لیے اس قدر بلیک میلنگ چل رہی ہے کہ یہ بھروسہ نواز شریف پر بھی نہیں کرتے. لندن پلان والے بھائی جان, جن کو نواز شریف نے بڑے چاؤ, بڑے پیار اور مان سے نوکری دی تھی, ان کو نواز شریف پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ نواز شریف ان کے کہے سنے میں رہے گا کہ انہوں نے نواز شریف کی جو N130 کی جعلی سیٹ ہے جو فارم 47 پہ انہیں دی گئی, وہ تلوار لٹکا کے رکھی ہے کہ جس ٹائم نواز شریف نے چوچاں کی کہ نہیں جی ڈار کو آپ فنانس منسٹر لگا دیں یا فلاں کو فورن منسٹر لگا دیں,
फौरन नवाज शरीफ से वो सीट वापस ले ली जाएगी, एकदम रिकाउंटिंग होगी और अगले दिन नवाज शरीफ की सीट खत्म और नवाज शरीफ की सियासत का वो आखिरी दिन होगा। अगर आप किसी पार्टी के लीडर होते हैं और आप अपने ही घर से सीट हार जाएं तो उसके बाद आप सियासत में खड़े नहीं रह सकते, आप खत्म हो जाते हैं, सियासी तौर पर एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये तलवार उन पे लटका के रखी हुई है। तो जो लोग आपस में एतबार नहीं करते, एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, एक दूसरे की नजर में उनकी वक़्त इतनी सी है, वो जब इमरान खान से शिकस्त खा चुके हैं तो वो क्या हरबा इस्तेमाल करेंगे? यही कि पीटीआई अंदर से टूट जाए, अंदर से कमजोर हो जाए, और इसके लिए ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। मैं सब लोगों को कहूंगा जो दोनों साइड्स में से किसी के भी साथ हैं, मेरा काम है न्यूट्रल होकर आपको हालात का जायजा बताना कि सूरत हाल क्या है, और वो ये है कि सिवाय इमरान खान के करंट सिचुएशन में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी की अंधाधुंध साइड लेना शुरू कर दें। इतने डबल गेम्स हुए हैं। आप जरा इमेजिन करें कि इमरान खान के साथ परवेज खटक, असद उमर जैसे लोग भी उन्हीं के एजेंट थे, तो ऐसे में कोई भी एजेंट हो सकता है। इसलिए इस वक्त आप किसी पर भरोसा ना करें, लेकिन इस वक्त अंदर खाने लड़ाइयों का हिस्सा भी ना बने। जो बाहर हैं उनमें इत्तेफाक रहेगा, एक जॉइंट फ्रंट होगा तो ही आप जीत पाएंगे, वरना हार आपका भी मुकद्दर बन सकती है।